سا ٹاپک گمان کی بہت عرصے سے سوال تھا ان کا جو رہ گیا تھا، تو ہم اس کو کور کر لیتے ہیں، تھوڑا سا سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ عقائد کے اندر ہم نے اس کا ہلکا سا تذکرہ کیا تھا کہ عقائد کے 3 درجے ہیں۔ عقیدہ، عقد جو ہے، عقد یا عقد، یہ باندھنے میں، نوٹ، اسی لیے عقد نکاح آپ نے سنا ہوگا، عقد نکاح یعنی نکاح کے نوٹ میں بندھ گئے ہیں، نکاح کے بندھن میں آ گئے ہیں۔ تو ارباب حل و عقد آپ نے نام سنا ہو، کبھی یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے۔ وہ ارباب، وہ لیڈرز، وہ لوگ کہ جو حل کرتے، حل کے معنی اردو میں بھی آپ کہتے ہیں ہم نے اس کو حل کر دیا، مسئلہ حل کر دیا، سالو کر دیا، یعنی ڈیزالو کرنا، کوئی چیز ڈیزالو ہو جائے، کھول دینا، نوٹ کو کھولنا حل، نوٹ کرنا عقد۔ ارباب حل و عقد، وہ جو کہ سسٹم کو نوٹ لگاتے ہیں یا کھول دیتے ہیں۔ تو وہ ایلیٹ شورا کے لوگ، کسی بھی ادارے کے، کسی بھی ملک کے، جس بھی ادارے کے ہوں گے، وہ ٹاپ لیول کے، جسے آپ کہہ لیجئے کہ آفس بیئررز، تو گورنمنٹ کے لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ امیر رہے گا کہ نہیں رہے گا، یعنی ان کی طرف سے ریکمنڈیشن جاتی ہے، ان کی ڈسکشن۔ تو یہ ارباب حل و عقد وہ لوگ کہلاتے ہیں۔ بہرحال تو وہاں سے یہ عقد نکلا۔ عقیدہ، یہ لفظ عقیدہ خود قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا ایز اے عقیدہ کے طور پر، کوئی حدیث میں نہیں لکھا کہ عقیدہ تمہارا یہ عقیدہ کیا ہے، یہ باندھنے کا، یہ پھر خود لفظ استعمال ایسا کیا جاتا ہے، اصطلاحات بعد میں بنائی جاتی ہیں، اور وہ اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے کسی چیز کو کلیریفائی کرنے کے لیے۔ مثلا ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، میں آپ سے کہوں کہ آپ کون ہیں، آپ نے کہا جناب میرا نام، یہ آپ نے نام بتا دیا، آپ نے تو نام، آپ کا نام، پھر وہ آپ کہاں سے ہیں، تو آپ کہیں جی میں تو برطانیہ سے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرا سوال نہیں سمجھے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے کہ میں دنیا سے ہوں، لیکن وہ سوال نہیں ہے، اس کانٹیکسٹ میں بات چلتی نہیں ہے۔ آپ کو کہنا چاہیے تھا جب میں پوچھوں آپ کہاں سے ہیں، تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ میں اس وقت اس گروپ میں بیٹھے ہوئے یہ پوچھ رہا ہوں کہ سارے تو برطانیہ کے بیٹھے ہوئے یہاں پر، سارے ریڈ برج میں بیٹھے ہوئے، تو آپ کو یہ نہیں بتانا کہ کہاں سے ہوں، آپ کو یہ بتانا کہ میں کس علاقے سے ہوں۔ تو اگر یو کے مختلف علاقوں سے آئے تو آپ کہیں گے میں جناب لیسٹر سے ہوں، میں مانچسٹر سے ہوں، اور سارے اگر اسی ایریا کے الفرٹ کے ہیں تو اب آپ سے آپ کے محلے کا پوچھا جا رہا ہے، یا اپنی زبان میں ہو رہا ہے تو اپنے ملکوں کا پوچھا جا رہا ہوگا کہ ملک میں کہاں سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، کہاں سے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ہمیشہ کانٹیکٹ سے ہوتا ہے۔ کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور آپ سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں، میں پاکستانی ہوں، بے وقوف آدمی ہے، تم کو سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ سے یہ نہیں پوچھا جا رہا، آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ، اگر آپ سے یہاں پوچھا جا رہا ہے کراچی میں ہوتے ہوئے، تو آپ یہ بتائیے کہ میں وہ کشمیر روڈ کا وہاں کا بندہ ہوں، یا میمن ہوں کراچی کا، یا میں کراچی کا وہ فلاں علاقے کا چنیوٹی ہوں، یا میں کراچی ہی میں فلاں جگہ جو بھی ہوں، یا پیچھے میرا کنیکشن یو پی سے ہے، بہار سے ہے، دہلی سے ہے، جہاں سے بھی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ ہمیشہ ریلیٹو ہوتی ہے ٹرم کہ کس سے کس وقت کیا بات کی جا رہی ہے۔ تو جب تک اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو پہنچا، اس کے مقابلے میں کیا تھا اسلام کے علاوہ؟ غیر اسلام، اس کو آپ کفر کہیے، اس کی اور بہت ساری شاخیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس میں اہل کتاب بھی ہیں، اس میں منافقین بھی تھے، اس میں بت پرست بھی ہیں، ہے نا، اس میں آگ کے پوجنے والے بھی ہیں، یہ سارے غیر مسلم کا ایک سرکل بن گیا۔ تو ایک بڑا سا دائرہ اسلام کا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے زمانے کے لوگوں سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں، آپ کا منہج، آپ کا طریقہ، آپ کی لائن کیا ہے، تو وہ کہیں گے ہم مسلمان ہیں، وہ کبھی کچھ اور نہیں کہیں گے۔ تو اسی لیے لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، سنی تھے کہ شیعہ تھے، اور تم کہتے ہو کہ تم وہ ہو، تم اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی، ذرا دماغ میں کچھ کمزوری ہے۔ یہ بات وہاں ہوگی جب غیر مسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ سے پوچھا جائے آپ کون ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ مسلمانوں میں رہتے ہوئے یہ سوال نہیں کیا جائے گا، سارے مسلمان ہوں گے، آپ کو میں مسلمان ہوں، ماشاء اللہ، میں تو آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا تھا، نہیں۔ وہاں سوال ہوگا جب بھی، تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ اس میں پھر مسلمانوں ہی کے گروہ میں سے کس گروہ سے متعلق ہیں۔ تو اس میں عقیدے کے حساب سے مسلمانوں میں بہت سارے مختلف شکلیں پیدا ہوئیں۔ کیوں پیدا ہوئیں؟ یہ کی نہیں گئی، خود ہی ہوئیں۔ کیسے ہوئیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عقیدہ کیا تھا؟ لفظ عقیدہ کہا نہیں جاتا تھا، عقیدہ وہ کلیئر تھا، وہ ایمان کی طرح کہا جاتا ہے، الایمان۔ تو پوچھا بھائی ایمان کیا ہے؟ حدیث جبریل میں بتا دیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، کتابوں پر، وہ کر کے کور کر دیا۔ تو جب بھی آپ اس دائرے میں ہیں تو آپ کو کل اتنا ایمان بتانا ہے۔ اسی لیے وہاں پر بلال ایمان لاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دنوں میں حالت یہ ہے کہ ایمان وہاں تک پہنچا ہوا ہے، پٹائی ہو رہی ہے، گرم ریت پہ لٹائے جا رہے، کیا کہہ رہے؟ احد 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 احد، ایک اللہ، معلوم ہے اللہ کے بارے میں۔ اس زمانے میں کسی کو
اس سے زیادہ پریشانی نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اللہ کے بارے میں سوال مت کرو, اللہ کی تخلیق کے بارے میں, اللہ کی نشانیوں کے بارے میں بات کرو, اللہ کے پیدا ہوئے جتنے بھی آپ کے سامنے مظاہر ہیں, یعنی ان کی جو چیز نظر آ رہی ہے اس پہ بات کرو. تو آپ کی وہ حدیث سے سب کو سمجھ میں آ گیا. اب کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ایک شخص آیا بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابہ وغیرہ میں سے کسی نے جب سمجھ لیا تو پھر سوال نہیں کیا, کوشچن نہیں کیا, شروع میں پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ ہمارے سے قریب ہے کہ ہم ان سے آہستہ آہستہ بات کریں, یا وہ ہم سے بہت دور ہے کہ ہم ذرا چیخ چیخ کے بات کریں, یعنی اونچی آواز سے بات کرنا پڑے گی؟ تو اس کی جواب میں اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. جب میرے آپ کے بندے, یعنی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں, قریب ہوں, دور ہوں, یا کیا تعلق ہے, تو فَإِنِّي قَرِيب, میں قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, میں جواب دیتا ہوں ہر سوال کرنے والے کے سوال کا جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا. اس طرح کے کچھ سوالات آئے, ان سوالات کے جوابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں عقائد کے درجے میں کلیئر کٹ بتا دیا کہ یہ ہے اسلام کی شان, اس سے آگے اوپر نیچے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کرام اتنے سیدھے سادے تھے اور پریکٹیکل تھے, کام کرنا تھا انہوں نے, بس اس پہ لگ گئے, کوئی سوال نہیں کرتے تھے وہ کہ, اور ان کو ایکسپوجر بھی نہیں تھا اس طرح کے سوالات کا. یہ جو عقلی سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں وہ کہاں سے آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد اسلام تو بہت پھیلا, اس وقت بھی بہت پھیلا, پورے عرب میں تو وہاں پھیل گیا, بعد میں اس سے باہر نکل گیا بہت, سب کو معلوم ہے نا. تو یہ جو یونانی فلسفہ ہے اس سے متاثر بہت سارے لوگ بھی مسلمان ہوئے. یہ وہاں رہتے تھے, ادھر سے آتے تھے, ادھر سے آتے تھے, اس سے انہوں نے خوب پڑھا ہوا سیکھا ہوا تھا. تو یہ سارے افلاطون اور ارسطو اور ان کے جتنے بھی فلسفے تھے غیر مسلموں کے, عیسائیوں کے, اور ان سے پھر کچھ عرب میں متاثرین اس کے تھے, مختلف لوگ, یہ آتے گئے, انہوں نے وہ سب پڑھا ہوا تھا. تو وہ سوالات کرتے تھے, ان کے سارے سوالات ہوتے تھے کہ اللہ قدیم ہے, جدید ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی حادث ہے, قدیم کے مقابلے میں حادث ہے کہ نہیں ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پوری حیات کیا ہے. پھر انہوں نے, جو کرسچن تھے, انہوں نے بائبل پڑھی ہوئی تھی, تو بائبل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باقاعدہ باڈی, یعنی ابھی بھی بائبل میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقابلہ ہوا کشتی کا, اور یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے کشتی کی جیکب نے, اور کشتی کر کے اللہ کو پچھاڑ بھی دیا, نعوذ باللہ. یہ بائبل میں ابھی بھی موجود ہے. تو اس طرح سے یہ سب باتیں انہوں نے تو پڑھی ہوئی تھی, تو ان کے نزدیک تو اللہ کی ایک پوری فگر ہے موجود. ایک جبھی وہ ان کے لیے یہ بھی قبول کرنا آسان ہے کہ اللہ کے بیٹا چلا آیا, کیونکہ وہ اللہ کو ایک فگر دیتے ہیں, ایک جسم, باڈی. تو اللہ بھی گویا ایک مخلوق کی طرح ہے, مخلوق نہیں مانتے وہ, لیکن کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک ہے. اب اس طرح سے جب یہ لوگ آئے, انہوں نے آ کے سوال کرنا شروع کیا, بھائی آپ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں کہ ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے, تو آپ یہ ہاتھ تو یہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو امام مالک کے پاس لوگ یہ ان کا زمانہ شروع ہو گیا. تو یہاں جب نئے نئے سوالات لوگوں نے کرنا شروع کیے, تو اہل سنت والجماعت کو اس وقت تو کیونکہ نئے نئے آئے تھے اور اتھارٹی انہی کی تھی, بڑے یہی تھے, تو امام مالک سے کسی نے آ کے سوال کیا الاستواء کیا ہے. قرآن میں آیا سورۃ طٰہٰ میں الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے, برابر ہے, بیٹھا ہوا ہے, بھی ترجمہ لوگ کر دیتے اس کا, حالانکہ مستوی کا مطلب ضروری نہیں کہ بیٹھا ہوا اس طور پہ لیا جائے, لیکن بہرحال ہے, براجمان ہے, مان لیجیے. چلیے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس پر ہے, عرش پر ہے, لیولڈ ہے, ہی از لیولڈ آن دی تھرون, ہی از دیر, اس کے ایکول ہے, ادھر ہے. اب ادھر سیٹلڈ ہے, تو لفظ ہم ترجمہ کر دیتے ہیں کہ رحمان از سیٹلڈ آن دی تھرون. تو اب یہ جو آپ نے کہہ دیا, تو قرآن تو صاف صاف ہی کہہ رہا ہے, کیا مطلب ہے؟ تو امام مالک کے پاس آ کے رحمۃ اللہ علیہ کسی نے سوال کیا, تو آپ نے فرمایا, آپ کا جملہ بڑا مشہور ہے, یہ یاد کر لینا چاہیے, الاستواء معلوم, الاستواء معلوم, استوا معلوم ہے, یعنی ہم جانتے ہیں, قرآن نے لکھا ہے. استوا کے معنی وہی سیٹلمنٹ, اللہ کا سیٹل ہونا, وی نو اٹ بائی نیسیسٹی, کیونکہ وہ قرآن میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے. الاستواء معلوم, استواء معلوم, مبتدا خبر ہو گیا نا, مبتدا معرفہ نکرہ, الاستواء معلوم. کیف
والکیف مجہول، والکیف مجہول مبتدا خبر، اور الگ معرفہ نکرہ، کیف کیفیت بتاتا سمجھاتا ہوں، اور بعض میں 3 جملے بعض میں 4 ہیں. والایمان بھی، والایمان بھی واجب، والایمان بھی واجب. سیدھے لڑکوں کے لیے لکھنا بھی اور یاد کرنا ضروری ہے. پوچھوں گا بابا نوٹ کیوں کر رہے ہیں؟ فارغ بیٹھے ہیں نوٹ کرو بھائی، لکھو. یہ تو آپ کی پوری عربی کی گرامر ہے. والایمان ان لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ لکھ رہے ہیں لیکن. والایمان بھی واجب والسؤال عنہ بدعۃ. یہ امام مالک کا مقولہ، یہ بالکل کلیئر کٹ عقیدہ اہل سنت والجماعہ کا آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہے کہ کیا ہے کیفیت اثری عقیدہ. تفسیر میں آتا ہوں اس میں. استوا سیٹل ہونا اللہ کا، یہ ہمیں معلوم ہے، قرآن میں لکھا ہے، نون ٹو ایوری ون. والکیف، لیکن کس طرح، ہاؤنیس آف دیٹ از ان نون، کبھی نہیں جان سکتے آپ اس کو. ہاؤنیس کیا کیسے اللہ بیٹھے ہوئے، کیا مطلب اس کا، کیا اس کی ایکسپلینیشن ہے، کیا تفصیل کیا ہے. والایمان بھی، ایمان اس پر لانا واجب ہے کہ ہے، استوا ہے. والسؤال عنہ، سوال جس کو ہم کہتے ہیں سؤال ہے، وہ عربی کا لفظ. سؤال عنہ، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، انوویشن ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب کہ یہ طریقہ ہمارے لوگوں کا نہیں ہے. سلف الصالحین میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان لوگوں نے کبھی اس طرح کے سوالات نہیں کیے. حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا، اس نے اس طرح سے سوال کیا کہ کرسی، اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے؟ اس میں لکھا ہے وسیع کرسی، ساری طرف لپیٹ لیا اس نے، زمین اور آسمان کو کور کرتی تو کتنی بڑی ہوگی، کتنے اس کے پائے ہیں. اور پوچھو، عرش کے بارے میں پوچھا، اندر گئے، درہ لائے، 2 لگائے کہیں، یہ اس کا جواب نکل لو یہاں سے فوراً، فارغ دفاع. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ ایسے سوال کا جواب یہی. اور قرآن میں اس کے بارے میں ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایسی چیزوں کے بارے میں پیچھے پڑتے ہیں. متشابہات، وہ آیتیں جو واضح نہیں ہیں. تو قرآن کی 2 آیتیں ہوتی، 2 قسم کی آیتیں. محکمات جو بالکل واضح، ہر ایک کو سمجھ میں آ جائیں گی، تھوڑی سی تفصیل کی کہیں ضرورت ہو تو ترجمہ علماء سے پوچھ کے سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ واضح ہوں گی. وہ محکمات ہیں، علماء جن کے جوابات آپ کو ٹھک سے دے سکتے ہیں جہاں فقہی مسئلہ ہو. ورنہ عام آیتیں تو 6000 6.5 میں سے 6000 آیتیں وہ ہیں کہ جن میں کوئی پرابلم آپ کو نہیں ہوگا سمجھنے میں. وہ 500 کے قریب آیتیں ہیں جس میں آپ کو فقہاء سے، علماء سے پوچھنا پڑے گا، کیونکہ وہ آپ کو، وہ ٹیکنیکل ہیں، وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں. آپ سر کے بل بھی کھڑے ہو جائیں تب بھی، ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو باقاعدہ عالم کی ڈگری کرنی پڑے گی، صحیح سے پڑھنا پڑے گا، یعنی وہ کتابیں پڑھنی پڑیں گی. اس کے لیے صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی، کسی بھی سیٹ اپ سے آپ پڑھیں. اور اس کے مقابلے میں متشابہات جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جس کا علم اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ ہم نے نہیں دیا کسی کو. والمتشابہات، وہ جو ہے کیا، ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، اور دوسری وہ ہے جو متشابہات. فمن کا کیا ہے، ہن ام الکتاب و المحکمات، ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. فام الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں زیغ، ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، گڑبڑ ہے جو لوگ. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جس میں تشابہ ہے، جس میں ڈیوبیسنس ہے، جو متشابہ ہے، جو واضح نہیں ہے. وہ ابتغاء الفتنہ، اور وہ کوشش کرتے فتنے نکالے، نئے نئے آئیڈیاز، کوشچن کریں، تکلیف دیں. اس میں یہ کیا، اس کا وہ فتنے کی بات ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. صحیح ہے. وما يعلم تأويله الا الله، اللہ کہتے ہیں اس کی تعلیم اللہ کے سوا، اس کی تأویل، اس کی ایکسپلینیشن اللہ کے سوا کوئی نہیں. اس کا ہاؤنیس، مجہول، یہ اللہ جانتے ہیں خالی. وما يعلم تأويله الا الله. اب یہاں پہ فرق آتا ہے، فقہی فرق. والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم میں بہت گہرائی میں چلے گئے، جن کو رسوخ ہو گیا، جو ماسٹری لیول پہ پہنچ گئے، ٹاپ لیول کے امام، مجتہدین، بڑے بڑے امام. تو اب یہ پچھلے والے کے ساتھ ہے کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ کے سوا، اور راسخون فی العلم کے سوا. وہ اس میں سارے نبی آ گئے، سارے صحابہ آ گئے، یعنی اکثر صحابہ ان میں سے آ گئے، اور اہل علم بعد والے. تو یہ چیدہ لوگ آ گئے. یہ ایک رائے یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ پہ آپ رک جائیے، یہاں پہ وقف ہے، ختم. والراسخون فی العلم یقولون، یہ اس کے ساتھ ہے کہ راسخ میں جو علم میں جو رسوخ رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، یقولون، والراسخون فی العلم یقولون ربنا افرغ، نہیں ربنا کیا ہے، آمنا بھی کل من، ہاں بالکل. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بھی، ہم اس پر ایمان لے آئے بس.
کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے، متشابہات ہو یا محکمات ہو، صحیح ہے نا. وما یذکر الا اولو الالباب. اور اس سے نصیحت حاصل وہی لوگ کرتے ہیں جو کچھ لب عقل رکھتے ہیں، جن کو کچھ اپنی اوقات پتہ ہوتی ہے. بہرحال یہ تو وہ آیت پہ جب تفصیل سے جائیں گے تو وہاں تذکرہ کریں گے. ابھی تو اس کانٹیکس میں یہ جاننا چاہیے کہ یہ متشابہات کے جو معاملات ہیں ان میں اہل سنت والجماع کی ابتدائی چیز، اہل سنت والجماع جو ٹرم ہے وہ خود بھی ایکسپلین کرنے کی تفصیل کی ضرورت ہے اس کی، وہ بعد میں آتے ہیں. بس یہاں تو اتنا یاد رکھیے کہ یہ صحابہ کے بعد، صحابہ میں بھی، تابعین میں بھی، ان کے بعد والوں میں بھی یہ سوال کرنا اللہ کے بارے میں یا آخرت کسی بھی متشابہ کے بارے میں سوال کرنا جہالت، بےہودگی، بدتمیزی سمجھی جاتی تھی. بلکہ وہ شخص سمجھے آپ کو بس ایسے ہی ہے، ایک سوال نہیں کیا جاتا تھا، سوال کی اجازت ہی نہیں تھی، ذہن میں ہی نہیں ہوتا، آتے ہی نہیں تھا سوال. وہ سادے لوگ تھے، وہ عمل کرنے کے لیے زندگی میں آئے تھے، انہیں جو بتا دیا وہ انہوں نے کر لیا، ختم بات. ان کو ان چکروں میں نہیں پڑا. بتایا نا میں نے وہ سب نے عمیر کے بارے میں، کام دے دیے چلے گئے، کام کر کے آ گئے. اس سے کوئی غرض نہیں کہ کیا، بس کام کرنا ہے. وہ ہماری طرح انٹلیکچوئل نہیں تھے، اس لیے نارمل لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، اللہ کے ولی اور پیارے لوگ تھے. بہرحال جب یہ نئے لوگ آئے انہوں نے سوالات کرنا شروع کیا. اب امام مالک چلے گئے، ان کے بعد والے بڑے بڑے جو لوگ ہیں چلے گئے، ابو حنیفہ نے عقیدے پہ کتاب لکھی ان کے زمانے میں. اب یہاں پہ سوالات شروع کیے لوگوں نے، اعتراضات شروع کیے، لیکن ان اماموں نے اس کو زیادہ لفٹ نہیں کرائی کیونکہ ان کی اتھارٹی تھی اور ان کی بات سنی جاتی تھی تو لوگوں نے مان لیا. اور اس پہ ہلکے پھلکے پوائنٹس آئے لیکن اتنے تفصیلی نہیں. امام احمد بن حنبل ان کے فوراً بعد کے ہیں، ان کے زمانے تک یہ چیز کچھ اور پھیل گئی، اور اتنی پھیل گئی کہ اس طرح کی عقلی سوالات، انٹلیکچوئل قسم کے اپنی علامہ گیریاں، وہ اتنی ان کا انفلوئنس ہوا کہ باقاعدہ حکمرانوں کو وہ اپیل کر گئیں. اور حکمرانوں میں سے بعض نے، مامون وغیرہ بڑے صاحب علم لوگ تھے، مامون رشید جو ہے ہارون رشید کا بیٹا، یہ بہت ٹھیک ٹھاک اچھا ان کا مطالعہ تھا، گہرا علم تھا، وہ بھی انفلوئنس ہو گیا. ان کی باتوں میں لاجک ہوتی تھی. وہ یہ کہتے تھے قرآن جب یہ کہہ رہا تو آپ اس کو کیوں بلا وجہ ادھر کی باتیں کرتے ہیں. عقلی طور پر اپیلنگ لگتی تھی چیزیں. تو ہر چیز کو انہوں نے جب سنا، سنتے وہ ایک ان کا ذہن بن گیا کہ نہیں ایسے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس میں اس طرح کے سوالات کرنے میں حسن بصری کا ایک امام ہے بڑے، اور یہ تابعی ہیں، امام مالک سے بھی ذرا پہلے ہیں. یہ وہ پہلا آدمی تھا ان میں سے ایک. بہت سارے لوگ ہوتے تھے ان کے حلقے میں، مختلف لوگ بیٹھتے تھے، ایسے حلقہ چل رہا ہے تو ان کے اس نے کچھ سوالات کیے. وہ عقیدے کی کلاس میں تفصیل سے دیکھیں گے اس وقت تک، وہ تاریخوں کے ساتھ آپ کو ایگزیکٹ کوٹس کے ساتھ سامنے لکھوا دوں تب زیادہ فائدہ ہوگا. سر دستوں بس اتنا سمجھ لیں کہ اس نے کچھ سوالات کیے، عقلی سوال لیکن عقل کی بنیاد پہ. امام صاحب نے اس کو جواب دی لیکن کہا کہ ان چکروں میں کیوں پڑے، وہی جو ٹریڈیشن ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی ایسے بس کر کے نکل گیا. یعنی وہ مطمئن نہیں ہوا کہ بس یہ کیا بات ہوئی، میرا سوال ہے آپ کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، مطلب اس کا یہ تھا. تو آپ نے فرمائیے کہ تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی ہیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پلے ہیں. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ازواج مطہرات میں سے ہیں جو کافی دیر تک زندہ رہی، امت کو سکھاتی پڑھاتی رہی، عالمہ، بہت ٹاپ لیول کی، ساری عالمہ تھی لیکن کچھ کا انتقال ذرا جلدی ہو گیا، کچھ ذرا دیر تک. تو عائشہ، حضرت ام سلمہ، حفصہ وغیرہ لوگ کافی دیر تک سکھاتی سیکھتی رہی امت کو. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں رہے، ان کے بہت ان کے اور علم بہت تھا ان کے پاس ہر درجے میں. تو بہرحال انہوں نے اس کا جو جواب دیا تو اس کو قبول نہیں ہوا اور وہ اٹھ کے چلا گیا. تو ابو علی الجبائی، وہ تب تفصیلات بعد میں ہم دیکھیں گے، ابھی اس کو چھوڑ دیں. بہرحال وہ جو اٹھ کے گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہم سے اعتزال کر گیا. تو لفظ اعتزال کے معنی وڈرا کر گیا، ہم سے ذرا سائڈ ٹریک ہو گیا. تو وہاں سے لفظ معتزلہ کا آپ نے سنا ہوگا کبھی نام، معتزلہ کا نام سنا ہے؟ معتزلہ، میم عین معتزلہ، اعتزال سے یہ ان کا گروہ، معتزلہ کا گروہ. صحیح. یہ جو گروہ نکلا، یہ بندہ نکلا تو اس نے اپنی پھر باقاعدہ ایک لائن شروع کی، ہر چیز کو لاجک سے دیکھیں گے، ہر چیز میں عقل استعمال کریں گے. تو انکار کر دیا ان چیزوں کا جو عقل میں نہیں آتی. مثلا انہوں نے صاف صاف کہنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ ایویں ہی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا، قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، حدیث میں لکھا ہوا ہے، بخاری کی حدیث سے موجود ہے کہ اعمال کا جیسے ایک ذرہ برابر بھی کیا اس کے سامنے آ جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، جس کا وزن بھاری ہوگا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی میزان بھاری ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ. تو کبھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں آپ کو میٹافوریکلی سمجھا رہے ہیں، یہ ایکچوئل نہیں ہے.
تو آپ کو اسی طرح معجزات، یہ میٹافور ہے، ہر چیز کو انہوں نے کہا کہ مثالی بات ہے، ایک ایگزامپل دی جا رہی ہے، یہ ایکچوئل نہیں ہے. ایسا نہیں ہوا کہ آسمان ایسا ہو جائے گا قیامت والے دن پھٹ جائے گا، یہ کوئی کچھ گیس ہے اس کے پھٹے گی. یہ نماز آپ نے پڑھی مثلا، ابھی آپ عشاء کی نماز پڑھ کے، تو اب نماز کی کوئی چیز ہے نہیں، آپ پڑھ رہے اللہ اکبر، تلاوت کر دی، آپ تو سجدے میں جا کے فارغ ہو کے آ گئے، تو نماز ہے کہاں وہ جس کو اٹھا کے وزن کیا جائے گا؟ وہ کہتے ہیں اس کو نہیں. نامہ اعمال کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا ریوارڈ کاغذ میں اگر لکھا ہو تو چلو اس کا وزن ہوتا تو ہوتا ہو، لیکن وہ عمل خود نہیں وزن کیا جائے گا. عمل کی اپنی کیا حیثیت ہے کہ جس کا وزن کیا جائے؟ آپ سمجھ رہے؟ تو لاجک لگتی تھی اس زمانے میں، کیونکہ اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یہ اعراض میں سے ہے. عرض کہتے ہیں، عرض کا نام سنا ہے؟ عرض ایک چیز ہوتی ہے جوہر. جوہر کا مطلب ایسنس، کسی بھی چیز کا ایسنس، فارم، اس کا کور، یعنی اس کا ایک فزیکل جو بھی چیز ہے جو اس کا کور ہے، جو جس سے اس کی ذات پتہ چلتی ہے. اور ایک اس کا عرض ہے. آپ انسان ہیں، آپ کے جسم میں ہڈی گوشت، یہ آپ کا جوہر ہے، یہ آپ کے ایسنس ہے، پوری باڈی، دل گردہ وغیرہ سب. لیکن آپ مسکراتے ہیں تو یہ مسکرانا تو آپ کا عرض ہے. تو مسکرانا کے سے تعلق تھوڑی ہے. اگر آپ مر جائے تو مسکرا بھی نہیں سکتے، انسان نہ ہو تو. وہ جو جوہر ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، وہ موجود نہ ہو تو عرض نہیں آ سکتا. عرض کا اپنا ایگزسٹنس نہیں ہوتا. تو اعراض ان کو کہتے ہیں. آپ کا مسکرانا مثلا، یہ جو مسکراہٹ ہے، یہ کہ الگ سے دکھا سکتے ہیں کہ کہاں رکھی؟ یہ مسکراہٹ نہیں دکھا سکتے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ جو عرض چیز ٹائپ کی ہوتی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عرض کو آپ کیسے میجر کریں گے؟ کوئی چیز ہے ہی نہیں فزیکل، اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، آپ کہاں سے اس کو کرتے رہیں گے؟ تو اعراض تولے نہیں جا سکتے. بڑی بھاری ہے تو عقلی دلیل، اور بڑی بھاری ہے اس زمانے کے حساب سے. تو اس بیس پہ انہوں نے ان ساری احادیث کا اور قرآنی آیات کا انکار بھی کیا جہاں جہاں کر سکتے تھے. جہاں ان کو لگا انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ اعمال نہیں تولے جائیں گے، اعمال کا ثواب کاغذ پہ لکھ دیا جائے گا، شاید اس کو تول لیا جائے گا. کوئی ترازو ورازو، ویسے تو انہوں نے انکار ہی کر دیا. انہوں نے کہا کہ ترازو بھی نہیں ہے، ترازو ورازو کوئی چیز نہیں ہے. ترازو کا مطلب یہ کہ اللہ کا انصاف ہوگا. میزان کا مطلب ہے اللہ کا انصاف. اللہ فیصلہ فرما دیں گے، اللہ جانتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے تولنے کی. تو بڑی لاجیکل اپیلنگ چیز ہے. بہت ساری چیزوں میں انہوں نے ایسا کیا. تو میں نے ایک مثال دے دی، ایسی 20 ہیں. تو انہوں نے پورا اپنا ایک عقیدہ اس پر بنانا شروع کیا. اب ظاہری بات ہے یہاں سے مسائل پیدا ہوئے. تو انہی کے صاحبزادوں میں، انہی کے رشتہ داروں میں ہر طرح کے لوگ اور خاندان بھر میں لوگ آتے کہتے لے گئے. اہل سنت والجماع کے وہ لوگ امام احمد بن حنبل کو اس وجہ سے، اس معتزلہ کے ان عقیدے کی وجہ سے، اس میں انہوں نے ایک چیز ابتدا میں شروع کی تھی. قرآن کو مخلوق کا تھا کہ قرآن یہ جو اللہ کا کلام ہے، یہ تو سامنے لکھا، میں نے لکھا ہے اپنے ہاتھ سے، آپ نے لکھا ہے، میں بول رہا ہوں، تو کلام یہ تو مخلوق ہوئی. میں نے یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام جو ہے مخلوق نہیں، صفت ہے؟ صفت کہاں سے ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. ہم سارے مخلوق ہیں، تو وہ بھی ایک مخلوق ہے. تو قرآن کو اللہ کی مخلوق کہیں گے تو بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے اس سے. وہ تو ان کو سے تو کنسرن نہیں، ان کو تو اپنی لاجک سے سمجھنا تھا. اس بیس پہ انہوں نے قرآن کو اللہ کی مخلوق قرار دے کر باقاعدہ اپنے بہت سارے عقائد بنائے. امام احمد بن حنبل کو اس پر ڈٹنا پڑا. بہت سارے علماء، مامون الرشید نے جب قبول کر لیا یہ سارا مسئلہ سامنے، وہ دلیل ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے تھے. نتیجہ یہ کہ امام احمد نے اس پہ بہت تکلیفیں اٹھائیں. کئی علماء اس زمانے میں شہید ہوئے. امام شافعی کو ہجرت کر کے جانا پڑا. امام احمد ان کے شاگرد تھے، وہ وہیں ڈٹے رہے بغداد میں اور کوڑے کھاتے رہے 18 مہینے تک. کئی صبح شام پٹتے رہے. بہت، میں نے ان کا واقعہ سنایا تھا کہ بالآخر انہوں نے یہ کیا کہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ اب انہوں نے کہہ لیا کہ یار روزانہ پٹ پٹ کے آدمی کب تک، ایسے موقع پر تو آدمی کے لیے ہے نا گنجائش، نکلو کیا کروں. تو پلان کر لیا کہ میں کلمہ کفر، یعنی ان کی جو بھی باتیں کہہ کے جان چھڑاؤں، یہاں سے کب تک بند رہوں گا، تو ٹائم کچھ یہ کر کے بس وہ نکل رہے تھے. اور سامنے ان کو جب لے کے جا رہے تھے تو ان سے پہلے جس کو کوڑے مارے تھے وہ ادھموا بالکل ہو کے جب پٹ کے آتا ہے آدمی تو ختم ہو جاتا ہے کوڑوں کی. تو وہ 2 بندے اس کو گھسیٹ کے لا رہے ہو یا خود آ رہا ہے، بہرحال آ رہا تھا. یہ ڈاکو تھا. وہ یہاں سے گزرا، اس نے امام صاحب کو یوں کر کے دیکھا تو کہا کہ احمد یہ دیکھ لو مجھے کوڑے مار رہے ہیں اور میں بار بار کوڑے کھانے کے لیے آ جاتا ہوں. یہ پیٹتے ہیں مجھے، پکڑ لیتے، اور میں ڈاکو ہوں. ڈاکے میں چھوڑتا نہیں. ان کے کوڑے مجھے ڈاکے سے نہیں روک سکے تو ان کے کوڑے تجھے تیرے ایمان سے کیسے روک سکتے؟ تو اپنے کام سے کیسے روک سکتا ہے؟ اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اور اس نے جملہ کہہ دیا امام صاحب کو
کہ آپ ڈٹے رہیے, میں اپنا گناہ نہیں چھوڑ رہا ہوں ان کے کوڑوں سے, آپ اتنے کمزور ہو گئے کیا, ایسے اشارہ, یعنی میرے الفاظ ہیں. اس نے اس طرح کا کہا تو امام صاحب اور حوصلہ ہو گئے بالکل, اور وہ لگ گئے, بہر بہت پٹے. تو اسی لیے ان کو اہل سنہ والجماعہ کا امام کہا جاتا ہے. ان کے پاس پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شافعی جو ہجرت کر چکے تھے ان کو خواب میں زیارت ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے احمد کو کہو کہ لگا رہے, اللہ اس سے راضی ہے, ہم اس سے راضی ہیں, بہت یعنی خوش ہے اس سے, بہت زیادہ خوشخبری سنا اس کو. اتنی بڑی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل جائے. اب یہ بھی ہو سکتا تھا ان کو خود مل جاتی لائف, یہ بھی ہو سکتا تھا نا, امام احمد کو خواب میں آ جاتے, اور کئی دفعہ آئے, پہلے بھی آئے بعد میں بھی آتے رہے. تو آئے کیوں نہیں, لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے, امام صاحب بتاتے رہے. اتنے بڑے آدمی تذکرہ تھوڑی کرتے ہیں آپ سے. امام شافعی سے کہلوائے کہ جب استاد کے خواب میں آئے, امام صاحب خود کتنے بڑے ہوں گے, استاد کے خواب میں آ رہا ہے شاگرد کے لیے. انہوں نے اپنے ایک دوسرے شاگرد امام مزنی کو بھیجا, جاؤ جا کے امام احمد سے مل کے آؤ اور ان کو خوشخبری سناؤ. امام صاحب, امام مزنی ان کے جو شاگرد ہیں وہاں سے چلے ہیں, اور وہاں پہنچ کے بغداد میں انہوں نے ان کو اطلاع کی. اور وہ خوشی سے, ارے بس اتنی بڑی خوشی کی بات, یعنی کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں. آدمی کرتا تو ہے صحیح سمجھ کے ہی کرتا ہے, لیکن ایک سپورٹ جو چاہیے ہوتی ہے, تو وہ بھی بس وہاں امام صاحب بس ڈٹ بھی گئے. انہوں نے خوشی میں وہی کام کیا جو امام, یہ اس سے پہلے ایک صحابی نے کیا تھا. میں بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہوں, صحابہ کو پڑھنا چاہیے, یاد کرنا چاہیے, ان کی زندگی سمجھنی چاہیے. ہماری زندگی میں جتنے مسائل ہیں سب میں وہاں بہت کچھ موجود ہے, لیکن وہ کنیکشن ہمارا ٹوٹ گیا. بہرحال انہوں نے اپنی شرٹ اتاری, وہی تھی, اور اب تو پٹ رہے قید میں, شرٹ دی, یہ شرٹ لے کر آ گئے. اور یہ کس کی سنت ہے, کس کی سنت ہے, کس صحابی کی سنت ہے؟ وہ جو وعلى الثلاثة الذين خلفوا, وہ تین جو پیچھے رہ گئے تھے, اللہ نے فرمایا. تو یہ ان میں سے تھے. تو ان میں سے تین صحابہ تھے غزوہ جنگ تبوک کے موقع پہ. غزوہ تبوک کے موقع پر سب چلے, یہ تین کہہ رہے تھے ہم بھی آئیں گے, بس مطلب رہ گئے. وہ واقعہ پڑھیے گا, آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, تفسیر میں بھی آئے گا, بہرحال سیرت میں بھی آئے گا. تو اس میں کعب بن مالک ہے, یہ کعب بن مالک, دوسرے تھے ہلال بن امیہ, اور تیسرے مرارہ بن ربیع, وہ آگے تفصیل آ جائے گی. تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ شاعر بھی تھے بہت اچھے. انہوں نے خود ہی اپنا پھر یہ واقعہ, ان کا بخاری میں پڑھنے والا واقعہ, کبھی اس پہ وہ پورا خود ایک درس ہے, اس میں سینکڑوں اسباق ہیں جو سیکھنے چاہیے. پہلے میں دیا کرتا تھا, نہیں یہ وہ نہیں, وہ کعب بن مالک جو ہے, کیا بات ہے. خیر, تو انہوں نے جو اپنی شرٹ دی تھی جب ان کی خوشخبری ان کو ملی کہ اللہ نے آپ کی برات کر دی ہے, قتادہ نے جب دین کے, تو بہرحال یہ سلسلہ ہوا. انہوں نے اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے اپنی شرٹ یہی تھی ان کے پاس دی, اور وہاں پہنچے. امام شافعی کو جب شرٹ پہنچی تو ظاہر ہے بہت سے عقل پرستوں کو شاید سمجھ میں نہ آئے. امام شافعی نے اس کو لیا, پتہ چلا جب اس کو ایک برتن میں پانی منگوایا, اور اپنی اس شرٹ کو اس میں رکھ کے نچوڑا, اور کہا یہ شرٹ تمہاری, یہ پانی میں لے لوں اپنے لیے برکت کے لیے, کہ اس شخص نے اس پہ کوڑے کھائے ہیں, تو اس شرٹ میں کتنی برکت ہوگی, اسلام کو اس نے بچانے کے لیے کیا کیا کچھ کیا ہے, عقائد کو بچانے کے لیے. یہ پانی میرے لیے اگر میں اس سے اپنے آپ کو رکھوں, پیوں, اس کو اپنے اوپر ڈالوں, تو مجھے اس سے برکت حاصل ہوگی. تو استاد شاگرد کے لیے ایسا کر رہا ہے. تو آج لوگوں کو تبرک اور ان ساری چیزوں میں بڑی پریشانی ہوتی ہے, یہ کیا پاگل پنا ہے, یہ کیا غلط ہے, یہ کیا بدعت ہے, یہ کیا سبحان اللہ. ہر چیز میں اعتدال رہنا چاہیے. کچھ چیزیں ہیں ہم ایکسٹریم ہو جاتے ہیں, آگے بڑھ جاتے ہیں, تو شرک کی طرف جا سکتی چیزیں, ایسا نہیں. اس کو مؤثر حقیقی سمجھنے لگے تو اس سے شرک بنتا ہے, ٹھیک بات ہے, ہو سکتا ہے, لیکن ہر چیز کو ایسے بنا دیا خاموشی کے ساتھ. اس کا بیلنس ہونا چاہیے, اعتدال سے چلنا چاہیے. اللہ بس ہدایت عطا فرمائے. تو وہ لوگ اپنی اپنی عقلوں پہ چلتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں. امام شافعی کو آپ بتائیں گے کہ حق کیا ہے, اسلام کیا ہے, دین کیا ہے, ان کو بھی نہیں پتا. ان کے سامنے امام مزنی بیٹھے, ان کو نہیں پتا. یہ سارے بڑے بڑے لوگ ہیں. تو آپ بہت بڑے علامہ ہیں, چلیے آپ کا جو بھی مذہب اس پہ چلیے, ہم تو انہیں کے راستے پر, ہمارے آبا تو یہی ہیں, ہمارے بڑے تو یہی ہیں. تو اس کے تو اور دلائل بھی, لیکن میں خالی سمجھانا چاہ رہا ہوں, اپنا ایٹیٹیوڈ درست رکھنا چاہیے. بہرحال یہاں سے یہ سلسلہ ہوا. یہ معتزلہ نے جب اپنا ایک سلسلہ شروع کیا تھا, تو مامون رشید کو بہرحال الحمدللہ ہدایت ہوئی, وہ بالکل بیک ٹو ٹریک نارمل ہوا. اب اس کے بعد سنے امام صاحب کو جو نعمتیں اور رحمتیں اور ہدیے اور ہر وقت کے گفٹس, تو امام صاحب نے فرمایا وہ کوڑوں کی مار زیادہ بہتر تھی, توڑوں کی مار پسند نہیں. وہ سونے کے جو ڈلے بھیجتا تھا وہ یہاں سے ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں. مصیبت ہو گئی, اب کیا کروں, کیونکہ آدمی ذرا انکمفرٹیبل فیل کرتا ہے نا, تو پھر آپ پریشر میں بھی ہوتے ہیں کہ یار اب وہ مجھ سے کوئی فتویٰ پوچھے تو مجھے حق بات کہنے میں ذرا مسائل نہ ہو. تو مال سے آدمی ذرا دوسرے کے وہ جاتا ہے کہ یار مجھے ہر روز بٹیرے لا کے کھلا رہے ہیں, کل کوئی 2 نمبری انہوں نے کی تو میں کیا کروں گا. میں کہوں گا ان کو ڈانٹنے میں بھی ذرا مشکل ہوگا, سمجھ میں آ رہا ہے. اس لیے جو
ٹھیک مولوی جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہدیے ودیے لیتے نہیں زیادہ، اس کے اصول بنا کے رکھتے ہیں کہ اصول پہ چلو، یہ نہیں کہ جس کا جب منہ اٹھایا ہدیہ لا کے دے دیا، رد بھی کر دینا چاہیے کبھی۔ ایک صاحب نے بلکہ بہت ناراضی کا اظہار کیا، آپ تو علماء اتنا کرتے ہیں، وہ اتنے اکھڑ نکلے، میں نے تو پہلی دفعہ اتنے میں محبت سے ایک چیز لے کر گیا، ان کو میں نے دیا، انہوں نے معذرت کر کے واپس کر دی، میں کہ وہ اچھا کیا، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا، ہو گیا کیا بات کر رہے ہیں، مجھ سے کچھ تعلق تھا تو ان کو سمجھ میں آیا۔ میں نے کہا بھائی آپ کو وہ جانتے نہیں ہیں، آپ سے تعلق تعارف نہیں، آپ کس بنیاد پہ ہدیہ دے کیوں ہے، کیا وجہ کیا، ہدیہ کیوں دیا، تو کچھ پتہ ہے، ہدیہ بس ایسی دل کا جو چاہے گھر سے نکال دیا کچرا سارا دوسروں کو بانٹ دو، اس لیے ہوتا دیا، یہ سمجھ کے کہ بڑے ہمارے دعوتیں کرتے کھلاتے رہتے تو آج ان کو ہم بھی کھلا دیں، ان کا وہ جو فقیر غریب سے لگے نا، دیکھو بیچارے کپڑے بھی ایسے پہنے ہوئے، گاڑی بھی ان کی پرانی سی، مدد ہی کر دیتے ان کی، ساری بکواس ہے، ان میں سے کوئی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسی نہیں، یہ مدد ہے، مدد الگ چیز ہے، اس نے آپ سے مدد مانگی کیا کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، اس کی پوچھے بغیر، اس کو ہدیہ کیوں کہتے ہیں، جو ہدیہ نہیں اس کو ہدیہ کیوں کہتے ہیں، یا آپ نے کسی کھلانے کا بدلہ کیا تو اس کو بدلہ کہیے، تو ہدیہ تو ہے ہی نہیں، وہ ہدیہ تو آپ صرف اپنی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم سنت پوری کرنے کے لیے محبت کی خاطر کسی سے دیتے ہیں، جب کبھی دل آتا ہے، خیال آتا ہے، دیکھا انہوں نے ہدیہ دیا میں بھی ہدیہ دیتا ہوں، وہ حج پہ گئے تھے تو کھجور لائے تھے تو میں بھی لے کر آتا ہوں، وہ لے کر کیا کہیں گے لوگ سارے، دیکھا دیکھی کرنے، اسی لیے ہماری شادیوں میں کوئی برکت نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے ابا کے دوسرے نکاح پہ اتنے دیے تھے مثلاً، تو ہم ان کو بھی کچھ دے دیتے، یا بھائی کے اس پہ، تو خواب کی بات ہے، دوسرے نکاح ہوتا تو ایسے ہی مذاق میں ورنہ ہمارے بچے کے فلاں نکاح پہ انہوں نے اتنے دیے تھے تو وہ لسٹ بنی ہوتی ہے، دیکھیے نا، وہ بیٹھ کے نکالی جاتی ہے، اب ان کی شادی کا وقت آیا، دیکھیں کیا ہے، اور نکال کے دیتے، اس میں 5 روپے بڑھا کے دے دو، انہوں نے 100 دیے تو ہم 102 کر دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، ذرا انفلیشن بھی ہے، تو یہ ہدیہ تو بدلہ کر رہے ہیں، بدلے کا تو بدلے کو بدلہ کہہ کے کہو تاکہ وہ بدل جائے گا، نہ تیرا نہ میرا، ختم، اس لیے کوئی برکت نہیں، کہ محبتیں ہیں انہی گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، سنتوں کے مذاق بنا کے جنازے اپنی اپنی مرضی سے نکالے، تو ائمہ اس لیے وہ کہتے ہیں بھائی اس سے ذرا تو توڑوں کی مار زیادہ خطرناک۔ بہرحال تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ان عقل پرستوں کا جو خیال تھا اس کے نتیجے میں اہل سنت کو اب 2 ہی آپشن تھے، یا تو اسی اسٹائل پہ رہیں جو امام مالک کا ہے رحمۃ اللہ علیہ، لیکن وہ ان لوگوں کے لیے تو تھا کہ جو ادب سے آتے تھے، سمجھتے تھے، سیکھتے تھے، بات مان لیتے تھے، بڑوں کو بڑا سمجھتے تھے، لیکن جب نئے لوگ آ جاتے تو ان میں اکھڑ بھی تو بہت ہوتے ہیں، ان کو سرنڈر کرانا آسان نہیں ہوتا، وہ آپ کو کہتا ہے تو ہوگا کوئی، ہم ایسی کی تیسی، وہ تو خالی اسی وقت قابو میں آتے ہیں کہ جب ان کی کوئی ضرورت پڑتی ہے، ابا مر گئے اچانک سے، اب جنازہ پڑھانا تو ولی صاحب، تو وہ آدمی جو صبح شام مولویوں کو گالی دیتا ہے، اب جنازے کے لیے آیا تھا، حضرت ذرا اس وقت اسے ساری باتیں مانتے ہیں، یا نکاح کرانا ہے، تو بس ان 2 کے علاوہ مولوی کی کبھی ضرورت تو پڑتی نہیں ہے، ایسی کی تیسی ہے نا۔ تو باقی حالات کیا ہے، تو وہاں جب ایسا زمانہ ہو جائے تو آپ کو ان کو تھوڑا دوسری طرح ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو پھر علماء میں سے یہ جو میں نے بتایا علی الجبائی اور اس طرح کے جو لوگ تھے، ان لوگوں ہی میں سے ان کے ایک بھتیجے ابو الحسن الاشعری، یہ نام اہم ہے بہت زیادہ، اس کو لکھ لیجئے، ابو الحسن الاشعری، ابھی ہے 5 سال میں، یہ بھی معتزلہ کی نسل میں سے نکلے، جی ابو الحسن الاشعری، تو یہ ان کی تفصیلات تو بعد میں آتی رہیں گی تاکہ اس میں وقت ہمارا، بس آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ انہی کے بھتیجے نیکسٹ ان لائن اگلے معتزلہ کے لیڈر سنبھالیں گے، چلائیں گے، خیرات بیانات کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو پڑھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، معتزلہ کے عقائد بہت پھیلا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا دین کی خدمت کس سے لینی ہے، یہ 3 دن کے لیے غائب، کسی کو نظر 3-4 دن غائب، پتہ ہی نہیں چل رہا، مسجد نہیں آ رہے، ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہاں گئے۔ اس کے بعد آئے، ممبر پہ تشریف رکھے، ایک جو استاد شیخ جو زمانے میں روب سا پہنتا تھا، سوب لمبا سا ایک ہوتا ہے نا، اوپر کوٹ اب بھی پہنتے ہیں حرم میں خطبہ دینے والے، وہ کیا کہلاتا ہے، وہ لمبا سا جبہ جیسا، ایک تو جبہ ہوتا ہے سوب ایسا، ایک اس کے اوپر پہن دیتے ہیں، ہے نا، کوٹ جیسا، کوٹ تو نہیں ہوتا، کیا کہنا چاہیے، ہاں بس کوئی، ہاں بس وہ گاؤن جیسا ہوتا ہے، وہ انہوں نے پہن لیا، وہ پہن کے اپنا انہوں نے بیٹھ کے شروع کیا اور کہا کہ لوگوں، میں اپنے پچھلے تمام خیالات کی جو تعلیم دیتا رہا اس سے اسی طرح برات کا اعلان کرتا ہوں جیسا اس سے میں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، یعنی جو میں نے کوٹ اتار دیا، یہ اپنا گاؤن اتار دیا، بس میرا جیسا اس سے اب کوئی تعلق نہیں رہا، ان ساری باتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے 3 دنوں میں خوب غور کیا، الحمدللہ مجھے اہل سنت والجماعہ، یعنی ان ائمہ، اس وقت اصطلاحات استعمال نہیں ہوتی تھی، میں بعد میں آؤں گا اہل سنت والجماعہ پر، یہ جو طریقہ ہے صحابہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو طریقہ تھا، یہ ہمارے جو سلف الصالحین کا، وہ بات
الحمدللہ حق کی سمجھ میں بھی آ گئی ہے، اللہ نے بڑا مجھ پر کرم فرمایا، اب میں اس کو ڈیفینڈ کر کے بتاؤں گا کہ اس کو تمہاری لینگویج میں کیسے سمجھایا جاتا ہے. تو اب تمہاری لاجک عقل اس کو سامنے رکھ کے ان کے پوائنٹ سمجھاؤں گا تاکہ تمہیں ہوش آئے، انسان بنو تم. تو یہ ان سے اللہ نے کام لینا تھا، تو انہوں نے یہ کیا. اور اس میں اسی وقت میں ان سے تھوڑا آگے پیچھے اسی ایک ہی زمانے کے ہم اثر ہے ابو منصور ماتریدی، یہ دوسرا نام بھی نوٹ کر لیجیے، ابو منصور ماتریدی. یہ سینٹرل ایشیا وغیرہ کے جو ہمارے علاقے خراسان بخارا وغیرہ ادھر ہے ماترید جگہ، اس سے متعلق ابو منصور ماتریدی. ایک ہی وقت میں ان کا، لیکن آپس میں ابھی کوئی تعلق بنا نہیں، وہ بعد میں ہوگا. تو یہ اپنے وقت میں یہی کام انہوں نے اپنے ہاں اور وہی کام انہوں نے یہاں کیا. اشعری ماتریدی، اشعری ماتریدی، یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری صحابی جو ہیں ان کی نسل سے ہیں. ابو موسیٰ اشعری الاشعری ہے وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کی آواز میں حضرت داؤد علیہ السلام جیسی تلاوت کی شان ہے، ایسا خوبصورت لحن ہے. بہرحال تو یہ ان کی نسل سے. انہوں نے اب جو ہے وہ پورے اس کانسیپٹ کو لاجک سے سمجھانا شروع کیا. تو اس میں لاجک سے میری مراد یہ کہ تأویل کے درجے میں. تو اب ہوا کیا، اوپر جو پہلا ہمارا طبقہ تھا ان کی ہم نے ایک اصطلاح بعد میں بنا دی جس کو ہم کہتے ہیں اثری. کیا کہتے ہیں؟ اثری. اثر اردو میں جو ہم کہتے ہیں اثر، وہی اثر. الف سا را وہ سا ایسے بولتے ہیں، تو اس لیے اثری یعنی اثر کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن و حدیث میں جو باتیں ہمیں مل گئی ہیں اس کی بیس پہ ہم فیصلہ کریں گے. تو یہ ہوا پہلا گروہ. اثری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، انہی کو سلفی کہتے ہیں. سلفی، یہ سلفی موجودہ سلفی نہیں، جو آج کے سلفی ہیں وہ ان کی بات نہیں ہو رہی. ان کو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں اس نسبت سے ہی، لیکن ہے نہیں وہ اس نسبت سے. اس کی بات تفصیل بعد میں بتاؤں گا. لیکن وہ کہتے ہیں، کلیم ان کا ہے یہ کہ عقائد میں وہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، لیکن یہ کہ فرق ہے ان کا. بہرحال وہ بعد میں آئیں گے اس پر. تو سلفی، اثری یا سلفی، ایک گروہ یہ ہو گیا. ان کی کیا بات ہے؟ کلی تفویض، بس ٹوٹل ریزائن کر دیا اللہ پر. یہ امام مالک کا قول. استوا معلوم ہے، کیفیت کیا ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم خاموش رہیں گے، بس ایمان لے آئیں گے اس پر. اور اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کی آیت جس میں اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء. یہ عقیدے میں جو ہم جائیں گے نا کتاب میں عقیدہ طحاویہ میں، تو وہاں اس کی ذرا وضاحت ہوگی کہ اس کی شرح کیا ہے. لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز بھی کوئی چیز وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرح نہیں ہے. کوئی چیز اس سے مشابہ نہیں ہے، اس کے مشابہ کی بھی مشابہ نہیں ہے. کوئی چیز کا بھی اور مثل دونوں چیزیں. کا بھی مشابہ کے لیے آتا ہے. nothing is the likeness of the like of Allah سبحانہ و تعالیٰ. the likeness of Allah سبحانہ و تعالیٰ. کوئی چیز اللہ کی مثل کے مثل بھی نہیں ہے. یعنی بہت زیادہ اس میں نگیٹ کیا ہے اس کو بہت ایمفیسس کے ساتھ کہ اللہ سے کچھ ملتا جلتا نہیں. اللہ مخلوق سے نہیں ملتے بس. تو اللہ کو آپ مخلوق پہ قیاس نہیں کریں گے. اللہ مخلوق کی طرح نہیں. تو اس کا کوئی جسم نہیں ہے، کوئی جہت نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. پھر آگے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، حال یہ کہ وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. سنتا دیکھتا ہے، سننا دیکھنا یہ صلاحیت ہے، لیکن اس کے لیے یہ کان نہیں. کان مخلوق ہو جائیں گے، یہ نہیں چاہیے. آنکھ نہیں، تو اللہ کی آنکھ نہیں، کان نہیں. تو بعض لوگوں نے ان آیتوں کو، ان آیت کو جن کو آیت صفات کہتے ہیں، صفات باری تعالیٰ کی، اللہ کی صفات کے بارے میں، ان آیتوں کو پوری طرح معتزلہ ہی میں ایکسٹریم ویوز بھی ہیں بہت. انہوں نے تو کہا کہ بھائی لٹرلسٹ، وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں لٹرلسٹ، بالکل ٹیکسٹ جیسے آیا ایز اٹ از لیں گے. تو اس میں ہم جو آ گیا ہاتھ تو ہاتھ، یہ بالکل دو دائیں ہاتھ تو دونوں دائیں ہاتھ. تو اس میں دو بڑے، ایک داؤد ظاہری، یہ ظاہری فرقہ، چار فرقہ آپ جانتے ہیں نا، مالکی شافعی حنبلی. ایک پانچواں بھی تھا ظاہری فرقہ، وہ ظاہر پہ جاتے ہیں. تو ان کا یہ ہے، وہ عقائد سے زیادہ فقہ کے اندر ہے، لیکن وہاں پہ یہ وہ ہر چیز کو لٹرل لیتے ہیں. تو اس میں سے بعض نے، ابن حزم وغیرہ نے تو یہ بھی کہا کہ اللہ کے بارے میں ہاتھ کا آیا ہے، آنکھ کا آیا ہے، اور پاؤں ساق وغیرہ کا آ گیا ہے، تو سب کا اشارہ ہو گیا. پیٹ نہیں ہے، تو اللہ کی باڈی ایسی ہے جس کا پیٹ نہیں ہے. نعوذ باللہ.
باقی پوری باڈی سے بھی کچھ تقریباً دے دی. تو ان کے لیے کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ یہ مجسمہ ہے، تجسیم کرنے والے، مجسمہ. ان سب کی تفصیلات بعد میں آئیں گی، وہ عقیدہ طحاویہ جب ہم پڑھیں گے نا. تو انہوں نے اللہ کو ایک اور لفظ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں، مشبہہ ہے، یہ تشبیہ دینے والے، اللہ کو شباہت دینے والے، اللہ کو ایک باڈی دینے والے. مجسمہ جسم دینے والے، تشبیہ اس کو ریزمبلنس کریٹ کرنے والے. تو اب ظاہر بات ہے یہ عجیب و غریب انہوں نے آئیڈیا بنا دیا، اللہ کو پورا انسان ہی بنا دیا، نعوذ باللہ، مخلوق. اور ایسے ہی وہ یہ بھی نہیں کہ اس میں کوئی آپ نا بالکل کیفیت و سب طے، نعوذ باللہ. تو ظاہر تو بالکل قرآن و حدیث کے دین کے خلاف ہے. یہ جو امام ابو الحسن الاشعری اور امام ابو منصور ماتوریدی، ان لوگوں نے پھر جو کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہر چیز کے پاسبل ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں. پہلے گروہ نے تو یہ کہا کہ ہم معنوں پہ بھی نہیں جائیں گے، ہمیں اس کی کیفیت بھی نہیں جاننی، معنی بھی نہیں جاننے، جو ہے بس بس ہے. ہاتھ ہے تو ہاتھ ہے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ بھئی ہاتھ سے ایسا ہاتھ ہے، نہ وہ یہ کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے، نہ وہ یہ کہیں گے کہ ایسا ہے. یہ والا گروہ بڑا گروہ. قرآن میں آیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر. وہ جو کیا ہو رہا تھا؟ بیت رضوان ہو رہی تھی، بالکل. تو بیت رضوان کے موقع پہ فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، تو وہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ. تو کہا کہ نہ، اللہ کا ہاتھ یہ نہیں، دونوں کے لیے نہا نہ چپ، بات ہی نہیں کوئی آگے اس کے. تو اس کو کہتے ہیں اس بات معنی بھی نہیں کرتے، ہم معنی کو بھی کنسیڈر نہیں کرتے. بس یہ لفظ ہے، ایز اٹ از ہے. امیر رو کما جا، اس کے لیے کہتے ہیں امیر رو کما جا، گزر جاؤ جیسے راستہ ہے، سر پکڑو نکل لو، بات مت کرو. تو اسے ان کی اجازت نہیں تھی. وہ سوال عنہ بدعت، سوال بھی کرنا بدعت، چپ بس کہہ دیا نا، وہ والی بات جیسے ہمارے بڑے کرتے تھے بچپن میں. وہ بہت اچھا طریقہ، سب سے اچھا طریقہ وہی تھا. تو اس سے ان کا کام صحیح ہم سنبھل گئے. لیکن بعد والوں نے جو گڑبڑی پھیر کی دی، اتنی زیادہ فساد ڈال ہی دیا، تو اب آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، سمجھانا تو پڑے گا. تو وہ جو سمجھانا پڑا اس میں ان دونوں سے اللہ نے کام لیا، ابو الحسن الاشعری سے اور ابو منصور ماتوریدی تھے. اور ان دونوں نے پھر اس کو سمجھایا کہ بھائی ان 25 معنوں میں سے بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، تو آپ یہی کیوں لیتے ہیں، دوسرے کیوں نہیں لے سکتے ہیں کانٹیکس میں جہاں بنتا ہو. جب آپ کے پاس اصول آ گیا کہ اللہ مخلوق سے نہیں ملتے. تو اس کی خالی چھوٹی سی مثال دے دوں. مثلا آپ اردو میں بھی تو کہتے ہیں، انگریزی میں بھی کہتے ہیں، اگر گاڑی کو دھکا لگا رہے ہیں، آپ کے ذرا ہاتھ دینا، تو آپ ہاتھ نکال کے دیتے ہیں. نہیں، کیا مطلب ہے ہاتھ دینے کا؟ دھکا دے یار، مدد کر میرے ساتھ، آجا سپورٹ کر، ہے نا. تو میری نظروں میں ہو، کیا مطلب ہے آپ میری نظروں کے اندر بیٹھے ہوئے، میں دیکھ رہا ہوں میرا. تو ہاتھ کا مطلب سپورٹ، پاور، طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو میری نظروں کے سامنے کشتی بناؤ، فرمایا کہ بناؤ کشتی. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نوح علیہ السلام ان کو کہا اللہ نے کیا، وَاصْنَعْ بناؤ، صنع صنعت سے. وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، فلک بڑے جہاز کو کہتے ہیں، پانی کا جہاز، آرک. بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری آنکھوں کی سپرویژن میں ہم دیکھ رہے تھے لوگ. تو دیکھو اللہ کی آنکھیں آگے دو، جمع ہے ویسے بھی، آیون جمع، پتہ نہیں کتنی آگے، نعوذ باللہ. نہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے، مطلب یہ کہ ہمارے علم میں ہم جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہم سے چھپا ہوا نہیں ہے معاملہ، ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان پہلے معنی جو سامنے متبادر ہیں، بالکل واضح ہے، کلیئر کٹ آبویس میننگ جو ہے، اگر وہ قرآن و حدیث سے اس اصول سے ٹکراتی ہے، لیس کمثلہ شیء سے ٹکراتی ہے، تو اس کو آپ سائڈ میں کر دیجئے، کیونکہ وہ تو نہیں ہو سکتا. تو آپ اب نفی کیجئے. پہلے والے گروہ کرتے تھے نہ نفی، نہ ہاں، نہ ایکسپٹ، نہ ریجیکٹ، خوب چپ. یہ کنسائنمنٹ ہے، یہ ریزائنمنٹ ہے، ٹوٹل ریزائن کر دیا، سرنڈر کر دیا. اس کو کہتے ہیں تفویض. یہ گروہ پورا تفویض، یہ تفویض کر دیا. ہم کہتے ہیں نا میں نے اپنا معاملہ آپ کو چھوڑ دیا، تفویض کر دیا. تو اردو میں ہی بولتے ہیں، اردو بھی تو ماشاءاللہ فارغ ہی ہے نا آپ لوگوں کی. تفویض اردو میں نہیں بولتے، کتنا بولتے ہیں، تفویض کر دیا، ان کو سپرد کر دیا، تو تفویض کر دیا. تفویض، طلاق تفویض بھی جو ہوتی ہے، تو تفویض، یہ تفویضی طبقہ. پھر دوسرا طبقہ آیا اشعری اور ماتوریدی. انہوں نے کہا کہ وہ چیز جو نہیں فٹ بیٹھے گی ہم اس کو ریجیکٹ کریں گے، اور اس کے بعد سیکنڈ بیسٹ میننگ یا جو بھی اس میں سے کام کے ہوں گے لے لیں گے. امت نے جیسے وہ گزرتا گیا، اس سے چونکہ جوابات بن جاتے تھے، ان سارے عقل پرستوں کو بھی کنٹرول مل گیا، ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی. جو بہت زیادہ انفلوئنس ہوتے، جو شیطان تھے ان کو تو چھوڑ دیں، ان کے لیڈران وغیرہ ہوں گے. لیکن
عوام جو تھی ان کو وہ کنفیوژن ان کی دور ہو گئی, ان کو اچھی سپورٹ ملی, تو پوری امت دوبارہ ٹریک پہ آ گئی اہل سنت والجماعت کے ساتھ, اور تقریباً پوری امت جمع ہو گئی اشعری یا ماتریدی اس انڈرسٹینڈنگ پر. تو اب ہمارے 4 فقہ ہیں مثلاً, تو چونکہ میجورٹی اس میں امت رہی ہے ہمیشہ, تو اس کو سمجھانے کے لیے خالی ایک پرسنٹیج کے حساب سے سمجھاؤں تو امت کے تقریباً 90% شافعی جو ہوتے ہیں, 90-95% بلکہ شافعی, اور اتنے ہی تقریباً مالکی, یہ سب اشعری ہیں, اور 60-70% حنبلی, یہ سب اشعری. تو امت کی میجورٹی اس وقت اشعری ہے عقیدے میں. یہ عقیدے کی بات ہو رہی ہے, عقیدے میں اشعری ہے. تو کس سے تعلق ہے اس کا, کہاں بات ہو رہی ہے, اس سے تعلق کے ساتھ عقیدے کے کس لیول پہ ہم بات کر رہے ہیں, پل صراط کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں؟ متشابہات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور ذات کے حوالے سے, اللہ کی ذات کے حوالے سے اور اس کی صفات کے حوالے سے اہل سنت والجماعہ ہی کے دائرے میں, مسلمانوں ہی کے دائرے میں, ایک دائرہ تو بڑا میں نے پہلے بتایا تھا اسلام اور کفر کا, اس میں کوئی پرابلم نہیں, وہ کلیئر باؤنڈری ہے, یہ سب مسلمان ہیں. اب مسلمانوں میں اپنے پر پرابلم آگے, کبھی یہ بنگالی ہے, یہ گجراتی ہے, یہ حیدرآباد, یہ کلیئر کرنا ہے. اس کے لیے کیا باؤنڈری ہوگی, وہ باؤنڈری بنانے کی ضرورت تھی, اس لیے کہ لوگوں نے آ کے اب آپ پہ اٹیک کرنا شروع کر دیا, ہر ایک اپنی اپنی لائن کہانی سنا رہا ہے. وہ آ کے اس بنیاد پر قرآن کے اس معجزے کا انکار کر دیتا ہے, وہ آ کے وہاں سے ترازو کا انکار کر رہا ہے, وہ آ کے اللہ کی ملاقات, اللہ کو دیکھ نہیں سکتے, قرآن نے کہہ دیا تو بہت ساری چیزیں کر کے تو مسائل پیدا ہو رہے, تو اس کو جواب دینا پڑے گا نا. تو وہ جو اس کی باؤنڈری طے کرنی پڑے گی, تو وہ جو باؤنڈری طے کی گئی اس کو اہل سنہ والجماعہ کی باؤنڈری کہتے ہیں. اہل سنہ والجماعہ کی باؤنڈری ہے وہ. اس باؤنڈری کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہر آدمی اپنی اپنی کوشش میں لگا. تو امت کی میجورٹی وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہیں, ان کو ایک ساتھ جمع کر کے انہوں نے اپنی جو ایک باؤنڈری بنائی ہے, وہ باؤنڈری ایکچولی ایگریڈ اپون ہے ان میں. اور وہ اس کے لیے سب سے بیسٹ ٹیکسٹ کہہ سکتے ہیں کہ اہل سنہ والجماعہ کا کون سا ہے, عقیدہ تحاویہ. عقیدہ تحاویہ امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ جعفر امام تحاوی, یہ جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کے, اصل میں تو یہ شافعی تھے, پھر بعد میں حنفی ہو گئے, اور امام ابو حنیفہ سے ظاہر بات کے ہیں 3 صدی ہجری کے, لیکن حنفی فقہ کے وکیل کہلاتے ہیں. انہوں نے جو کتاب لکھی ہے, ان کی جو کتاب ہے, اس میں انہوں نے حنفی فقہ کی ساری دلائل کو ایکسپلین کیا ہے, بہت ہی ڈیفینڈ کیا ہے. اور عقیدہ ان کا, یہ عقیدہ جو ہے پوری امت مانتی ہے. یہ چاروں اماموں میں, سلفیوں میں, سب میں, اہل حدیثوں میں, سب میں یہ عقیدے کی کتاب اسٹینڈرڈ مانی جاتی ہے. ایزیسٹ سمپلسٹ, اس میں تقریباً 100 کے قریب 110-12 پوائنٹس ہیں, وہ آپ پڑھ کے سمجھ جائیں گے عقیدہ کیا. اس کی تفصیلات میں سب باتیں کہیں کہیں آ جاتی ہیں, تو لیکن یہ ایڈوانس لیول کی چیزیں جو میں بتا رہا ہوں اس وقت, اس کی عام لوگوں کو ضرورت نہیں تھی. اس لیے آپ نے کبھی شاید اس پہ ڈسکشن نہ سنا ہو, نہ کیا, تو کوئی فرق نہیں پڑتا, مسجدوں میں اس پہ تذکرہ نہیں ہوتا. لیکن یہاں چونکہ لوگ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں, کھینچتے ہیں, یہ نام آپ سننے لگے ہیں, میڈیا پہ آپ کو جانے کی بیماری ہے, سنتے ہیں, چیک کرتے ہیں, لوگ کنفیوز کرتے ہیں, تو بجائے اس کے کہ اس بیماری میں آپ مزید تباہ و برباد ہو جائیں اور اپنی نسلوں کو خراب کریں, اب کھولنا پڑے گا. وہی والی بات ہے, ہم بھی انہی کے لائن پہ ہیں, اب کیا کریں. اب وہ بات زمانے گزر گئے کہ چپ بس کہہ دیا مان لو ختم, تھپڑ پڑے گا. یہ ابا والی کہانی, دادا والی کہانی اب نہیں چلتی. تو حالانکہ اصل وہی تھا, اسی میں خیر عافیت تھی, برکت. اسی لیے ہم اکثر دین پر ہیں, اچھے دین پر ہیں اللہ کے فضل سے. اگلے والے نہیں ہوں گے تو ٹھیک ہے, بھگتو, جو گڑبڑیں کرتے ہو تو لے کے اب ٹھیک ہے, ذمہ داری تو ہماری پھر بھی ہے کہ سمجھائیں, بتائیں, جو سمجھنا چاہے سمجھے. تو ان لوگوں نے یہ کام کیا, اور اس سے حنفی 90% کے قریب ماتریدی, اس لیے کہ وہ علاقہ ہمارا, حنفیوں کا علاقہ کہاں ہے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, میجورٹی یہاں ہے. سیریا میں ہے, ایجپٹ میں بھی ہے, لیکن میجورٹی ہے. ترکی میں بھی ہے, ترکی بھی بہت زیادہ, اور یہ میجورٹی اس ایریا میں رہے, تو اسی علاقے سے یہ اٹھے, تو بس وہ سارے کے سارے حنفی ادھر چلے گئے. تو وہ ایکسیس وہاں پر تھا نہیں, وہ اتنا ایسا تو نہیں کہ واٹس ایپ پہ کر کے آئیڈیا لگا لی کہ وہاں منصور آج کیا تقریر فرما رہے ہیں, یہاں سے کلپ بھیج دیا آپ نے. تو وہ تو بعد میں باتیں کھلی, ان کی کتابیں آئیں, چھپی, تو پتہ چلا کرے تو دونوں جگہ ایک ہی جیسا, ایک ہی وقت میں کام ہوا اور ایک ہی باتیں ہیں. تو بہت باریک, کچھ 12-13 پوائنٹس ہیں, بہت ڈیٹیل لیول پہ, جس میں ہلکا سا فرق ہے. ماتریدیہ جو ہے, یعنی جس میں ہم سارے آتے ہیں, ہم لوگ ماتریدی ہیں, حنفی, وہ اثری کے زیادہ قریب ہیں. ان کے ہاں تھوڑی سی جہاں تعویل, یہ کہتے ہیں یہ تعویلی گروپ سے دونوں, یہ اثری, یہ تو سیدھا انہوں نے پکڑا, اثر لیا, اثر کا مطلب حدیث یا اللہ کے رسول کا کوئی قول یا قرآنی آیت, کچھ بھی, وہ جو ٹیکسٹ میں آ گیا اس کو لیا, ایز اٹ از لے کے چل پڑے. اشعری اور ماتریدی یہ تعویل کرتے ہیں. تعویل کا مطلب ایکسپلین کرتے ہیں اس کو بیسٹ وے میں, جس طرح سارا اسکوائر سرکل کیا جا سکتا ہو, کوشش کر کے. صحیح ہے. تو یہ 2 گروپ ہی ہے. ان میں سے ماتریدی تفویض کے زیادہ قریب ہے, ان کے یہاں زیادہ ریزائن ہے, جہاں جہاں آپشن ہوتا ہے فوراً ریزائن کر دیتے ہیں.
جہاں جہاں گنجائش ہوتی ہے وہ اثری ہو جاتے ہیں. تو نیم اثری کہہ سکتے ہیں کسی درجے میں, کچھ ایسے پوائنٹس میں کہ جہاں ان دونوں کا کچھ اختلاف ہے, لیکن وہ اتنا سٹل ہے کہ وہ بہت ڈیٹیل ہے, اس کی ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے, اور اس کے کھکیڑ میں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ان کو زیادہ غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں. گوگل مت کیجیے گا, صحیح ہے, کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ آپ کو وہ ان میں سے انشاءاللہ آدھے سمجھ میں نہیں آئیں گے, اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں, تو آپ کی زندگی میں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. آپ بس کام اپنا کرتے رہیے. تو خالی اسے سمجھا رہا ہوں کہ کبھی فیوچر میں جب آپ آگے لیول میں پڑھنا چاہیں تو سمجھیں. تو اشعری اور ماتریدی یہ تو 3 درجے ہو گئے, یعنی گروپس ہو گئے. ان دونوں کو اب ایک ہی سمجھا جاتا ہے, اشعری اور ماتریدی کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے. تو وہ اشاعرہ جمع کے طور پہ کہتے ہیں, ماتریدی یا اشاعرہ ایسے گروپ میں ان کی جماعتیں ہوں گی. سمجھ میں آ گیا. حنبلی اکثر ہو گئے 50-60-70%, 25-30%, 40%, 30-35% کے درمیان یہ ہمیشہ سے اثری رہے ہیں. وہ ابھی بھی اس کو کلیم کر کے اثریت پہ رہتے ہیں, ان میں ابھی بھی یہ ہے. اب لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ پھر وقت جب سے گزرنے لگا, امام یہ سارے بڑے بڑے چلے گئے, اب یہ آپس کی ٹسل بھی تو شروع ہوتی ہے نا, تو وہاں ٹسل خوب شروع ہوئی. اس میں ان دونوں کا ایک سائڈ پہ ہونا اور ان کا ایک سائڈ پہ ہونا, ان اثریوں کا جو حنبلی تھے, یعنی اب حنابلہ ایک سائڈ پہ عقیدے میں, حنابلہ وہ کہلائے جائیں گے, پورا حنبلی گروپ جو ان کے مقابلے میں, اشاعرہ ماتریدیہ ایک طرف تاویلی گروپ, یہ حنابلہ یہ اثری گروپ. تو اب یہ ان کے خلاف کہیں کہ تم لوگ غلط. امام بڑے, وہ ان کی بات الگ ہوگی, وہ اوپر والے تھے. اب نیچے بھائی بھائیوں میں کزنز میں شروع ہو گئی. وہ اس لیے ہوئی کہ حق کس کے پاس زیادہ ہے. اصل تو یہ ہے نا, اصل دین اس وقت ضرورت اس کی, تم گڑبڑ کر رہے ہو یہ باتیں کر کے, اب تم نقصان پہنچا رہے ہو. اب تم اپنے, جیسے آج بھی آپ کے سامنے یہ مسئلہ آتا ہے نا, 2 بھائی لڑے ہوئے اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈانٹ کے مار کے, انہوں نے خون پی لیا ان کا, وہ جو ہے مٹھائی کھلا کھلا کے بچوں کو ان کا دماغ خراب کر رہے ہیں. اب صحیح کون ہے تو واپس میں ڈانٹ کے دیکھو اصل یہی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ 7 سال میں 10 سال میں نہ پڑے تو مار سکتے, تو وہی لے کے بیٹھے, اور یہ اس پہ لے کے اللہ کے رسول نے کبھی مارا تو نہیں تھا نا. تو دونوں اپنے اپنے چکروں میں. تو اب وہ بحث مباحثہ چلا, چلتے چلتے پھر وہ لوگوں کے پاس فالتو ٹائم بھی بہت ہو جاتا ہے. تو کلامی ایک پورا گروپ نکل گیا, بہت سارے لوگ کلام میں پڑ گئے. کلام کا مطلب بات بات بات, بس کا نام کلام ہی پڑ گیا, علم الکلام. تو اس میں عقائد فلسفے پہ بات ہوتی, لیکن اتنا زیادہ ہونے لگا کہ پھر باقاعدہ بعض علماء کو, ائمہ کو یہ کہنا پڑا کہ کلام والے تو بالکل گڑبڑ ہوتے ہیں, ان کو تو کوئی اور کام ہی نہیں. اور ہوتا بھی یہ کہ آپ زیادہ اس باتوں میں لگ جائیں, صرف باریک بال کی کھال اتارنے کے, ایک لفظ ایک چیز کو ادھیڑ کے رکھ دیا آپ نے, ایسی جگہ چلے گئے جس کا اب عمل سے کوئی تعلق نہیں, آپ کی زندگی میں خیر نہیں رہے, اب آپ بس بیکار ہو گئے, اس کو مقصد بنا لیا. تو جہاں تک ڈیفینس کرنا تھا, ان بڑوں نے تو بہت اچھے طریقے سے کام کیا. نیچے جا کے بعد والے بس جنونی ہو کے لگ گئے. سب نہیں, ان میں بھی بہت سے اچھے بھی رہے, لیکن کچھ لوگوں نے یہ کیا. تو اس سے پھر یہ ہوا کہ گڑبڑیں پیدا ہوئی. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت میں جب آئے, وہ ان سلفیوں کے یا اثریوں کے, حنبلی, خود حنبلی تھے اس لیے فقہ میں بھی, وہ اس میں ذرا انہوں نے اس کو لیا اور بہت شدت سے, مطلب امام غزالی وغیرہ پکے اشعری, اور یہ اس طرف جو ہے وہ اثری. تو بڑا ایک اچھا خاصا انہوں نے پھر اس میں کچھ چیزوں میں تفصیلات میں فرق کیا. انہوں نے کہنا شروع کیا, ہم اس بات معنی کریں گے, ہاتھ کا مطلب ہاتھ ہی ہوگا, ہاتھ کا مطلب تعویل نہیں, نیچے نہیں جائیں گے, ہاتھ ہی مانیں گے. اوپر والے کیا کہہ رہے تھے, یہ کیا کہہ رہے تھے, نہ ہاتھ ہے نہ ہاتھ نہیں ہے, نہ یہ نہ وہ مان ہی نہیں رہے. یعنی ہاتھ کی نہ وہ اس بات کر رہے ہیں, نہ اس کی وہ نفی کر رہے ہیں. چپ, امیر روح کا ماجرا. امام ابن تیمیہ وغیرہ نے اس کو باقاعدہ اسٹیبلش کیا کہ نہیں یہ ایسے ہے, تو وہ آگے چلے. آج کل جو سلفی ہیں وہ بھی اس لائن پہ زیادہ ہے, لیکن اس میں بھی اور تھوڑا انہوں نے ایک آدھ اور اسٹیپ آگے بڑھایا ہے. لیکن بہرحال ہیں یہ سارے اہل سنت والجماعت. تو اب ان میں لیکن وہ کیا حق ہے کیا, لیکن امت کی آپ کو اندازہ ہو ہی گیا تقریباً بلا مبالغہ, میں اہل سنت والجماعت کی بات کر رہا ہوں, ان میں خالی 70 سے 80 سے 90% لوگ تقریباً ہوں گے کہ جو اشعری ہیں یا ماتریدی ہیں. آج کل پچھلے 1000 سال سے, 1000 سال میں آپ کو اثری 10-15%, 20% بمشکل مل جائیں گے. اور وہ بھی کم. آج کل جو سلفی موومنٹ چلی ہے, اہل حدیثوں کی موومنٹ جو پچھلے 100 سالوں سے 100-150 سالوں سے زیادہ چل رہی ہے, اس میں انہوں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے اہل علم میں. اور اب میڈیا پہ چونکہ آنے لگا ہے تو کچھ اور لوگ, لیکن وہ ہے کہ وہ ابھی بھی ان کی ایسا کلاؤڈ نہیں ہوا ہے, بس کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ امت ابھی بھی اتفاق ہے ان کا کہ وہی راستہ. اور ان چیزوں میں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, تو خالی اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کچھ تفصیلات ہیں وہاں پر,
ہمارے آپ کے لیے کرنے کے اب یہ کہ اس میں سے اب وہ لوگ جو اس کا حصہ نہیں ہے مسلمان، وہ جو نکل گئے، تو اس میں وہ معتزلہ کا میں نے تذکرہ کیا، لیکن اور بھی ہیں. خوارج کون تھے؟ شیعہ، ان کو آپ جانتے شیعوں کو، لیکن خوارج ان کا کچھ ڈسکرپشن. اسی طریقے سے جہمیہ، کرامیہ، قدریہ، جبریہ، مرجیہ، ایسے کئی آ گئے سور میں، چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں. تو ان سب کا بھی کچھ نہ کچھ تعارف ہونا چاہیے، لیکن وہ عقائد کی کلاس میں اس کو کریں گے، تاکہ بہت ڈرائی سبجیکٹ بہت ڈرائی ہے. سبجیکٹ ڈرائی سے مراد ہے کہ ظاہری بات ہے، آدمی کہتا ہے کہ ضرورت کیا ہے ٹائم لگانے کی، اور سب بات تو صحیح ہے. اسی لیے آپ نے کبھی سنا علماء سے اس پہ بیان کرتے ہوئے؟ الحمدللہ نہیں سنا، کیونکہ علماء ٹائم برباد نہیں کرتے، ان کو کام کی باتیں کرنے کا. پہلے سنت جماعت کی غیر اہل سنت جماعت کی وہ کلاسیفیکیشن ہے. بس اہل سنت والجماعہ میں رہیے، اور اہل سنت والجماعہ کے اندر رہیں گے تو اس دائرے میں رہیں گے، اس سے باہر بھی نہیں نکلیں گے، انشاءاللہ تعالی مسائل پیدا نہیں ہوں گے. اب اہل سنت والجماعہ کے اندر کچھ، اب ان میں آپ کو ادھر ادھر ایکسٹریم کچھ چیزیں نظر آئیں گی. وہ بارڈر پہ لوگ ہوتے ہی ہیں، کچھ سینٹر میں جو ہوتے ہیں وہ بالکل پیور ہوتے ہیں. تو آپ کو سمجھنا کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا آپ کو یہ ڈسکرپشن ہوتا ہے کہ اہل سنت والجماعہ کا ڈسکرپشن کیا ہے، اس میں ہر معاملے میں اہل سنت والجماعہ کی رائے کیا ہے. تو وہ 112 پوائنٹس، اس کی تفصیلات جب سامنے آ جائے تب الحمدللہ اپنے آپ کو آپ کہیے، یا اللہ جو بھی آپ کے نزدیک اہل سنت والجماعہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا طریقہ ہے، میں اس پہ ہوں، بس ختم بات. وہ جو بھی ہے مجھے اسی پہ رہنا ہے. تو جہاں لگے کہ کوئی اور چیز ادھر ادھر ہوتی ہوئی نظر آ رہی، کہ بھائی کچھ بھی ہو میں ہوں اس لائن پہ. امام ابو حنیفہ کا بھی یہ قول ہے. امام مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بس اس پہ بات ختم کر لیتے ہیں. مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. کیا بات ہے! میں اتفاق سے وہ میرے پاس شاید اس وقت لکھا ہوا بھی ہو، وہ میں نے اصل میں ایک کوئی مضمون چھوٹا سا لکھا تھا، تو اس کے اندر اس کو شامل کیا. تو وہ چھوٹا سا چند لائن ہے، وہ پڑھ لینی چاہیے تاکہ ان کے الفاظ انہی کی زبان میں آ جائے. وہ اس کا اچھا خلاصہ بھی ہو جائے گا، اور محبت یعنی ہمیں اصل سمجھ میں آ جائے گا کہ زندگی کیسے ہونی چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس سلسلے میں فرماتے حضرت مولانا، یعنی میں نے لکھا اس سلسلے میں حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات آب زر سے لکھنے کے لائق ہے. تو یہ فرماتے ہیں کیا، ہمارے ان کا الفاظ ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے الفقہ الاکبر، الفقہ الاکبر یہ عقیدے کی کتاب ہے. یہ بھی ایک ذہن میں ایک اصطلاح کلیئر کر لیں، فقہ کا مطلب ہوتا ہے انڈرسٹینڈنگ. تو پہلے فقہ کے اندر عقیدہ اور فقہ جسے ہم اب فقہ کہتے ہیں وہ دونوں آتے تھے. وہ فقہ اکبر اللہ کے بارے میں، شریعت کے عقائد کے بارے میں سمجھنا جاننا، اس کو فقہ الاکبر کہتے تھے. اور نمازیں، عبادات کے مسائل کو جاننے کو فقہ الاصغر کہتے تھے. تو بعد میں اس کو عقیدہ کہہ دیا، نئی اصطلاح اس کے لیے ڈال دی عقیدہ، اور اس کے لیے کر دیا علم کلام، بلکہ کہنا چاہیے عقیدہ بھی بعد میں آیا، علم الکلام. وہ علم الکلام اور عقائد سے متعلق ہو گئے، اور یہ ہماری اب فقہ ہو گئی جس کو ہم نماز روزے کے مسائل وغیرہ سمجھتے ہیں. سمجھ میں آئے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، بڑی فقہ. وہ کیا؟ عقائد کے بارے میں. تو فرمایا کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے الفقہ الاکبر میں فرمایا کہ علم توحید کے مسائل میں کسی جگہ اشکال پیش آ جائے تو کہہ دے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو مسئلہ ہو میرا اس پر ایمان ہے، اور پھر اہل علم سے تحقیق کرے. اس ناکارہ نے، حضرت مولانا اپنے بارے میں فرما رہے شہید حضرت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب کو جانتے ہیں، ہمارے حضرت کے شیخ بھی ہیں، بالکل حضرت مولانا زکریا کے خلیفہ ہیں. ان کی کتاب آپ بھی تھی، ہم دیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بہرحال اس پر ایمان ہے. کہتے ہیں اس ناکارہ نے حضرت امام رحمہ اللہ کے اس جملے کو اپنی زندگی کا اصول بنا رکھا ہے. جب بھی خیال آ جائے بارگاہ الہی میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یا اللہ آپ کو علم ہے کہ میں نے جو عقائد دل میں رکھے ہیں یا قلم و زبان سے ان کا اظہار کیا ہے، جو شرعی مسائل میں نے سمجھے ہیں، لکھے ہیں یا بیان کیے ہیں یا چھوڑے ہیں، یہ سب کچھ میں نے اپنے علم و فہم اور عقل و ادراک کے مطابق آپ کی رضا کے موافق سمجھتے ہوئے کیا ہے. یا اللہ میں جانتا ہوں کہ میرے بہت سے علوم اور ادراکات، بہت سے احساسات و جذبات، بہت سے اعمال آپ کی منشا کے خلاف ہوں گے. یا اللہ میری جو چیز بھی آپ کی رضا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خلاف ہو، یا اللہ میں بصمیم قلب اس سے برات کا، یعنی دل کی پختگی کے ساتھ اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اور میں ہر اس بات پر ایمان لاتا ہوں جو آپ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام علیہ من الصلوات افضلها ومن التحیات اکملها پر نازل فرمائی. خوبصورت عبارت.
فرمایا کہ یا اللہ میں ان تمام عقائد کو، ان تمام اعمال کو، تمام امور کو اسی طرح مانتا ہوں جس طرح آپ کا منشا ہے اور جس طرح آپ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم فرمائے اور ان پر وہی فرمائے۔ خلاصہ یہ کہ جو اللہ اور رسول کا عقیدہ ہے وہی میرا ہے، اور میں دین حق کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مانتا ہوں۔ ذہن میں کلیئر ہے، باقی تفصیلات جو ہے ٹھیک چلتا ہے، کچھ نہ کچھ ہے، یہ بس ایک درجے میں ذہن میں رہے، اس سے کنفیوز پریشان مت ہو۔ تو اس کو آپ کو پریکٹیکل کبھی ہو سکتا ہے کوئی آپ کے سامنے آئے جو بیچارے ہمارے اہل حدیث برادر ہیں، اللہ ان سب پر بھی کرم فرمائے، ہم سب پر بھی کرم فرمائے، سب کو ہدایت پر رکھے۔ جذبہ ان کا بھی اچھا ہی ہے شریعت کو فالو کرنے کا، یہ لیکن یہاں ٹھوکریں کھا جاتے ہیں بہت ساری جگہوں پہ، اس لیے کہ وہ پھر لٹرلس ہونے میں مسائل آتے ہیں۔ بہرحال تو وہ آپ سے کبھی میرے تو کہیں گے بھائی اللہ کہاں ہے، تو آپ نے کہا کہ ہاں، تو کہیں گے اگر آپ نے یہ نہیں کہا کہ اوپر ہے تو کہیں گے یہ ڈیوینٹ، کھٹ سے آؤٹ، وہ تو تقریباً اسلام کے دائرے سے باہر نکالتے ہیں جو ان میں سے رجڈ ہے بہت زیادہ۔ یہ ابھی ہمارے امریکہ میں ایک مسجد کے اندر امام کا مسئلہ یہی آیا، امام صاحب اتنے عرصے سے تھے، وہ کمیٹی میں کچھ لوگ ایسے آ گئے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ نا سوال کیا کہ این اللہ، اللہ کے درے، تو وہ کہیں گے اس میں ذرا تفصیل ہے، کہیں گے ٹھیک ہے ڈیوینٹ، مسجد سے نکالنے میں پوری مہم چلا کے ان کو مسجد سے نکلوا دیا۔ تو یہ پرتشدد چونکہ کام بعض جاہل ان میں سے کرتے ہیں، تو اس وجہ سے اب آپ کو یہ سب چیزیں بتانی پڑھانی پڑتی ہیں۔ اللہ سب پر اپنا کرم فضل فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بریانی